الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأهله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، خواہ وہ مخلوقات جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے. ہر ایک مخلوق کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. گویا مرنے کا تصور ایسا ہے کہ جس سے کوئی بھی فرد بشر اختلاف نہیں کر سکتا ہے. ہر فرد بشر اس بات پر متفق ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے. آنا اس لیے ہوا ہے کہ یہاں سے جانا ہے. بڑے سے بڑا دہریہ کو لے لیجئے، بڑے سے بڑا ملحد کیوں نہ ہو، زندیق کیوں نہ ہو، خدا کے منکر ہو گیا، خدا کے کئی ہونے کے دعوے دار ہو گیا، لیکن موت سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ موت نہیں آئے. جب یہ موت اتنی اٹل حقیقت ہے اور ہمارا ذہن و دماغ ہر وقت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ایک مہینے بعد، سال بھر بعد، کئی سال بعد آخر اس دنیا سے جانا ہے، تو اس بات کو ہم نے سن کر اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس طرح سے مستحکم اور مضبوط کر لیا ہے کہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس بات کا پختہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہم اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا سے ہمیں فنا ہونا ہے، تو پھر موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کس سے ہے؟ ضرورت مرنے کے بعد شروع ہونے والی زندگی کی تیاری سے ہے کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور اس دنیا سے ہم فنا ہو جائیں گے، جو ہماری ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے، جو ہماری دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے اس دنیا کے اندر کیا تیاری کی ہے. تو سوچنے کی ضرورت، تیاری کرنے کی ضرورت یہی ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تیاری کی دو شکل ہے. تیاری کی دو شکل ہے. اس میں سے پہلی شکل تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب تک ہے وہ تیاری کرتا رہے، نیک اعمال کے ذریعے سے، نماز روزہ کے ذریعے سے، زکوٰۃ حج کے ذریعہ سے، ذکر و استغفار کے ذریعہ سے، تلاوت و دعا کے ذریعے سے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، جب تک ہم دنیا کے اندر اپنی حیات کے ساتھ باقی ہوتے ہیں، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم بعد والی زندگی کی تیاری کریں. اور اس تیاری کے لیے ہم جتنا بھی کریں گے وہ کم ہوگا. میرے محترم، دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، آگے بھیج دیتے ہیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں، اس کو ہم آگے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیچھے سے جانا ہے. اور جب ہم وہاں جائیں تو وہاں کی زندگی ہماری بہتر سے بہتر ہو، ہماری زندگی وہاں پر اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہو، وہاں پر ہماری زندگی جنت والی زندگی ہو. کہیں ہمیں جہنم
دوزخ اور اللہ کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس سے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم دنیا میں تیاری کریں۔ لیکن ایک دوسرا مرحلہ یا دوسری شکل آتی ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے، پھر بھی پیچھے سے اس کے اعمال جا رہے ہیں اور ان کو اس آخرت میں فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہو رہی ہے، وہ بھی طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، جتنی سانسیں ہمارے لیے مقدر ہے اور جتنی عمر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے فکس ہے، متعین ہے، اس میں ہی ہم مکمل تیاری کریں۔ لیکن کچھ کام ایسا کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد، ہماری سانسیں بند ہونے کے بعد، ہماری زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچتا رہے۔ اس سلسلے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اس کی تشریح ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ انسان جب دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، گویا کہ زندگی کے ساتھ ہی وہ عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ جب زندگی نہیں ہے، دنیا میں وہ موجود نہیں ہے، تو وہ عمل نہیں کر رہا ہے، اور جب عمل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اعمال منقطع ہو گئے ہیں، موقوف ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے آگے فرمایا کہ الا من ثلاثہ، مگر تین چیز ایسی ہے، تین کام ایسا ہے یا تین عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر بھی اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے ثواب درج ہوتا رہے گا اور اسے فائدہ وہاں پہنچتا رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہا الا من صدقۃ جاریہ، کہ پہلی چیز جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا وہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان ایسا کام کر جائے، انسان ایسا عمل کر جائے، یا انسان دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز چھوڑ جائے جس کی وجہ سے اسے رہتی دنیا تک، قیامت تک، حشر اور نشر تک اسے ثواب ملتا رہے، تو صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ کی وضاحت کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میرے محترم، صدقہ جاریہ کی بہت وسیع مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زمین جائیداد میں سے ایک مسجد بنا دوں، ایک مدرسہ بنا دوں، مسافر خانہ بنا دوں، یا وہ کہیں پہ نل لگا دیا، یا کہیں وہ درخت لگا دیا جس درخت کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یا اس نل سے وہ پانی پیتا رہے گا، انسان پانی پیتا رہے گا، ٹیوب ویل بور ڈلوا دیا۔ اس طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے پاس اتنی زمین ہو کہ وہ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، تو پھر وہ کس طرح صدقہ جاریہ کر سکتا ہے، حاصل اس کا ثواب؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اچھی اور سچی نیت ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر مسجد بنائیں، بلکہ مسجد کے اندر اگر آپ نے ایک پیسہ لگایا ہے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے مسجد کے اندر ایک جائے نماز ڈال دیا، مسجد کے اندر آپ نے کوئی حصہ کو آپ نے تعمیر کروا دیا، آپ کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی وہ جگہ باقی رہے گی، وہ مسجد باقی رہے گی، اور قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔
کبھی ایسا بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر وہ چیز ختم ہو گئی، مثلا ہم نے مسجد بنائی اور نہ جانے کسی وجہ سے وہ مسجد نہیں رہی، مدرسہ نہیں رہا، مسافر خانہ نہیں رہا، ہم نے جو درخت لگایا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب تو سلسلہ منقطع ہو گیا۔ نہیں، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اچھی اور سچی نیت کے ساتھ کیا ہے تو وہ چیز ختم بھی ہو جائے پھر بھی آپ کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے۔ یہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کے خزانہ میں کمی نہیں ہے، وہ آپ کی اچھی اور سچی نیت کو دیکھتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بہتر ہے کہ ہم صدقہ جاریہ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں ثواب ملتا رہے۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، انسان کے پاس ایسا علم ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ اب انسان کے پاس ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہے، اس علم کو آپ نے کسی کاغذ پر منتقل کر دیا، آپ اس کو لکھ دیا ہے، کتاب شائع کرا دی، طباعت کرا دی، تو آپ نے کتاب لکھ دیا ہے، تو کتاب لکھ دینے کے بعد وہ علم محفوظ ہو گیا ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی دوسرے لوگ اس علم سے استفادہ کریں گے، فائدہ حاصل کریں گے۔ یا آپ کے پاس ایسا علم ہے جو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، جس علم کے بارے میں اللہ کے یہاں ضمانت ہے کہ اس علم پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ مثلا آپ نے قرآن سیکھا ہے، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں، تصنیف و تالیف آپ نے کیا ہے، تو یہ سارے علوم ایسے ہوں گے آپ کے پاس جو آپ کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ ایسے موقع سے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ عالم تو نہیں ہوتے ہیں، اور اتفاق کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں ہوتا یا کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ مثلا ان کے گھر میں کوئی عالم حافظ نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں ہے، سب جو ہے اپ ڈیٹ ہے، مطلب دنیاوی تعلیم ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں، دنیاوی تعلیم ان کے پاس ہے، لیکن جو دینی اور شرعی تعلیم جس سے ہمیں آخرت بنانی ہے یہ نہیں ہے۔ تو اب ایسے موقع سے ہم نے جو یہ حدیث پڑھی ہے، اس موقع سے کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس ضمن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ اس قرآن و حدیث کے علم کا ثواب آتا رہے اور ہمارے جانے کے بعد آتا رہے، تو آپ کسی حافظ کا کفیل بن جائیں۔ مطلب کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے ایک حافظ بنانا ہے، چاہے وہ بچہ کسی کا بھی ہو، آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے ایک عالم بنانا ہے، وہ بچہ کسی کا بھی ہو، اس کو کفالت لینا کہتے ہیں۔ آپ جو ہے اس کے ابتدا سے انتہا تک کہ اگر آپ نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی، یا عالم بنایا یا حافظ بنایا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو او علم ينتفع به کے ذریعے سے ثواب ملتا رہے گا۔ وہ بچہ، وہ حافظ قرآن جب ہوگا، وہ بچہ جب عالم دین ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کو حافظ بنائے گا اور وہ تیسرے کو بنائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور علم عالم کا بھی یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ اس حافظ اور پھر اس کے بعد والے کے اجر و ثواب میں سے کمی کر کے آپ کو کیا ہے دیا جائے گا، نہیں، اس کو برابر ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اس کا برابر ثواب ملے گا، کسی جگہ پہ جا کے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بچے کو حافظ بنا دیجئے، کسی کو عالم بنا دیجئے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کے خاندان میں اگر کوئی نہیں ہے ایسا، تو یہ بہت سنہرا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر گویا آپ کے لیے آخرت میں بہترین ذخیرہ بنا دیں گے۔ اور تیسری چیز جو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، او ولد صالح يدعو له، کہ تیسری چیز جو چھوڑ کے انسان جاتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، وہ اولاد صالح، نیک اولاد، اور آگے ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ دو چیز ہے یہاں پہ، غور کر لیجئے، ایک تو نیک صالح اولاد آپ نے بنایا ہے تو اس پر ہی آپ کو ثواب ملے گا دنیا سے جانے کے بعد،
اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوگا کہ اگر وہ اولاد جس کو آپ نے نیک صالح بنایا ہے، اگر وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ اولاد وہ آپ کے لیے تلاوت قرآن کرتی ہے، وہ آپ کے لیے ذکر و اذکار کرتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ نیک صالح اولاد بنانے کا ثواب الگ ملے گا، اور پھر وہ اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی تو وہ آپ کو مزید ثواب ملے گا۔ تو یہ تین عمل ایسا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب اللہ رب العزت دنیا سے بھیجتے رہتے ہیں، جو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔